اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، قل من رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پوچھئے ان سے زمین اور آسمان کا رب کون ہے۔ یعنی انسانوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ زمین میں جو تم بس رہے ہیں ان سے پوچھو، اگر یہ لوگ میرے کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن ان سے پوچھو، قل آپ بولیے من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، اتنا تو بیان کر دیں گے نا، ہر کوئی یہی بولیں گا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی پیدا کیا ہے، یہ تو مان رہے ہیں، اگرچہ کہ اللہ کو نہیں پوچھ رہے، نہیں مان رہے ہیں، لیکن اتنا تو اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے زمین آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل افاتخذتم من دونه اولیاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان سے، جب اللہ کا ہے آسمان جو کچھ بھی ہے وہ بنانے والا اس کا قادر اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر قل افاتخذتم من دونه اولیاء، اس کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کے پاس در بدر بھٹک رہے ہیں، حاجت روائی مشکل کشائی کے پاس جا رہے ہیں، پھر جو ہے نا ان کو کیوں بنا رہے ہیں اپنا کارساز؟ افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور ان کا کنڈیشن کیا ہے کہ جو ہے وہ خود اپنی جانوں پر لا یملکون لانفسہم، خود اپنی جانوں پر نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، کسی قسم کا بھی نہ فائدہ پہنچا لے سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ایک تمثیل دے کے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آنکھ والا اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام جعلوا للہ شرکاء، تم جو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں نا، ذرا دیکھو خلقو کا خلقی ہی، کیا یہ لوگ بھی جو ہے نا کوئی ایسی مخلوق بنائے؟ فتشابہ الخلق علیہ، جو تم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جو ہے نا یہ مخلوق جو ہے یا یہ درخت یا پودا یہ پھل یا کسی ایک جانور کسی انسان کوئی حقیر سی مخلوق بھی پیدا کرے ہیں؟ نہیں، قل کہو آپ خالق کل شیء، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ زبردست ہے، وہ اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں ہے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے کہ مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ، قل ارائیتم ما تدعون، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکار رہے ہیں، ماذا ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ زمین میں یہ کیا چیز پیدا کیے ہیں مجھے بتاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، پارٹنرشپ ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی کرسی اپنی اقتدار کے متعلق، ام لہم شرک فی السماوات، کیا زمین میں ان کا کوئی پیدا کردہ کوئی مخلوق وغیرہ کوئی تھی، یا آسمانوں میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے؟ نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر کسی کتاب میں آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا ان کی بھی پارٹنرشپ ہے تو لا کے مجھے دکھاؤ، وہ کتاب کا حصہ بتاؤ، ان کنتم او اصالۃ من علم، یا پھر کوئی ایسا پیغمبروں کا قول جو چلتے ہوئے آ رہا ہے، ہاں بھائی غیر اللہ کی بھی کچھ پیدا کردہ چیز ہے، وہ اگر ہے تو وہ لا کے بتاؤ، اگر تم سچے ہیں اس بات میں تو لا کے بتاؤ، ان کنتم صادقین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جیتی جاگتی ایک ہر انسان کے لیے ایک معمولی عمارت جب ہم بناتے ہیں تو بغیر پلر کے نہیں ٹھہرتی، لیکن ایسا وسیع و عریض آسمان اللہ تعالیٰ بغیر پلر کے پیدا کیا ہے، دن رات ہم زمین پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اتنی بڑی قدرت سے ہم آنکھیں بند کرے ہوئے جو ہے نا اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے بار بار آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
یہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، ہم نے آسمانوں کو 1 2 نہیں 7 آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہیں بغیر پلروں کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرے؟ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پھر اس زمین میں ہم تم کو بسا کے کیا کرے؟ پہاڑاں گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین جو ہے نا ہچکولے نہیں کھائے، ادھر ادھر لڑک نہ جائے، اس کا ایک میزان قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے اب دنیا میں جو ہے نا جب زلزلہ آتا ہے ایک معمولی سا پورے بلڈنگاں پوری تباہ بستیاں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کیا کرے ہیں؟ زمین میں جو ہے کیلے وغیرہ گاڑ دیے ہیں۔ وہ کیلے کیا ہے؟ وہ پہاڑ، بعض جگہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین کا اس کا سطح جو ہے نا قائم رہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر زمین بنانے کے بعد ہم نے ہر قسم کے جو ہے نا اس کے اندر جانور جو ہے نا پیدا کر دیے ہیں، ہر قسم کا جانور ہے۔ دیکھیے آپ معمولی ہمارے ہاتھوں پہ بھی ایک معمولی سا حقیقی سا کیڑا جب کبھی رینگتا ہے تو ہمارے کو احساس ہوتا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو چونٹی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر قسم کی مخلوق ہے۔ جو کچھ ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں، سمندر میں کتنی مخلوق ہے، ہوا میں کتنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ زمین کے اندر کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہر قسم کے وہ بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، پانی برسا کے تمہاری غذا کا انتظام کر دیا۔ یہ ہے رب، یہ ہے اس کی حکومت۔ اگر ہم پانی برسا کر تمہاری غذا کا انتظام نہیں کرتے تو تم بھوکے مر جاتے تھے۔ ہم نے زمین ہی سے تمہاری غذا کا انتظام کر دیا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں تھے ہم، دودھ کا انتظام کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بولنے کی ضرورت نہیں، دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ پیٹ میں ہے، جیسا بچہ دنیا میں آیا اس کا چونکہ دانت نہیں ہے لیکن انہیں کوئی کھا پی نہیں سکتا ہے، اس کو جو ہے نا دودھ کا انتظام کر دیا۔ پھر جب دانت آ گئے دودھ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے نا، رزاق ہے نا، ہر بندوں کی ذمہ داری وہ لے لیا ہے۔ وہ زمین سے تمہاری غذا کا انتظام کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، نفیس قسم کے میوے ترکاریاں وغیرہ تمہاری غذا کا انتظام کر کے پیدا کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا یہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ یہ غیر اللہ جہاں جا کر تم ہر چیز کو بے جان چیز کو پوج رہے ہیں، وہ کیا چیز پیدا کرے؟ یہ ساری کائنات تو میری پیدا کردہ ہے، اب مجھے بتاؤ کہ انہوں کیا پیدا کیے ہیں، کون سی ایسی چیز پیدا کر دی ہے جو آج جا کر تم ان کے سامنے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور جو ہے ان کے سامنے ادب سے ٹھہرے ہوئے ہیں، سر جھکائے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ٹھہر کے کانپ رہے ہیں۔ یہ کون سی چیز بنائی انہوں؟ یہ سب چیزیں تو جو تم کھا پی رہے ہیں، چل پی رہے ہیں، یہ میری زمین ہے، میرا آسمان ہے، میری غذا ہے، میری ہوا ہے، میرا پانی ہے، سب کچھ میرا ہے۔ آخر یہ بنائے تو کیا بنائے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اب اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ جو ہے نا زمین کا پیدا کرنے والا زمین کس کی ہے؟ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ کس کا ہے؟ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے تو پوچھو۔ قُلِ اللَّهُ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور رب عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ کا ہی ہے۔ یہ مان رہے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی ایسا دہریہ بھی انسان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہے۔ اس کو معلوم ہے بے جان بے حقیقت چیز کو پوجنے والا بھی وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی سماعت نہیں ہے، کوئی بصر نہیں ہے، کوئی یہ فہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی پوج رہا ہے۔ کیوں؟ باپ دادا سے چلتے بھی آ رہا ہے۔ عقل، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جو چیز دیا تھا نا عقل، اگر عقل استعمال کرتے تو پھر یہ دیکھتے تھے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ
والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. سورہ یوسف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے چپے چپے سے ہم اپنی نشانی ظاہر کر دیے ہیں، لیکن لوگ جو ہے بجائے ہماری طرف پلٹنے کے، ہماری طرف رجوع ہونے کے، ہم کو پہچاننے کے، اندھے بن کے گزر جا رہے ہیں. بارش برس رہی ہے، دیکھ رہے ہیں بارش ہو برس رہی ہے، ختم ہو گئی بات. بہت ہو گئی بارش، ہو بہت ہوگی، کل رات سے ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ختم. کون ہے برسانے والا؟ کبھی منہ سے شکر کے الفاظ نہیں نکلتے بلکہ ناشکری کے نکلتے. کیا ہے بھائی یہ بارش؟ ارے صبح سے شام تک بارش. اب ان سے پوچھ کے بارش برسانا، وہ کتنی برسانا ہے، کیا ہے فلانا، کم ہوئی تو کم، زیادہ ہوئی تو زیادہ کا ہونا. ارے وہ تو جانور بھی دیکھ رہا ہے بارش ہو رہی ہے، سائے میں آ جا رہا، انہیں بھی بارش ہو رہی ہے. لیکن کم سے کم اس جانور جب بارش برستی ہے اللہ کا تو شکر ادا کر رہا کہ اے اللہ تو اس بارش کے ذریعے سے ہمارے لیے سبزہ اگا رہا ہے. لیکن ہم اتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ کے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اس کا شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں کسی کی بھی سفارش کر سکے. من کے معنی کون، ایسا کوئی انسان نہیں ہے. من ذا الذی، کون ہے جو اس کے یہاں من ذا الذی یشفع، شفاعت کر سکے، سفارش، ریکمنڈ. آج امت مسلمہ یہ لفظ کے اوپر تکیہ ڈال کے آرام سے آرام فرما رہی ہے. سفارش کا ذہن میں آتے ہی بولتے ہیں نماز چھوڑو، قرآن چھوڑو، عبادت چھوڑو، سب نیکیاں چھوڑ دو، اللہ کے رسول آئیں گے، ولی اللہ آئیں گے، لہذا ہمارے کو کیسا بھی امت میں پیدا ہوئے سو ہے لے کے چلے جائیں گے. اتنا بڑا دھوکہ مسلمانوں کے ساتھ شیطان جو بٹھا دیا ہے ذہنوں میں، یہ نکلنا مشکل ہے. قرآن جو ہے عمل کی کتاب ہے اور وہ ہدی للناس ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، سب عمل کرنا ہے. جس طرح رسول ایک ایک نماز ان کے اوپر فرض تھی، امت کے لیے بھی فرض ہے. روزے کیا رسول کے اوپر فرض تھے، صحابہ کے اوپر فرض تھے. ہر مسلمان جو دین میں آیا، اسلام قبول کرا، اس کا بھی کام ہے پوری قرآن کا پابند ہونا ہے. وہ سب چھوڑ دیں کہ انہوں آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ نافرمانوں کے لیے. کیا اللہ کے نافرمانوں کے تائید میں اللہ کے رسول آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے؟ سورہ نجم اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ایسے فرشتے ہیں، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کئی ایسے بڑے بڑے جلیل قدر فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کسی کے حق میں بھی فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضیٰ، یہ لفظ بڑا سمجھنے کا ہے. فرشتے آ گئے، انبیاء علیہ السلام آ گئے، آنے کے بعد سفارش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے لیے سفارش کر رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یعنی راضی ہونا، اس سے خوش ہونا، اس سے یہ بھی ضروری ہے. آپ کسی کو بھی لے کے آئے جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس سے سخت نفرت کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا مشرک بندہ تھا، نافرمان تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، ان کی سفارش کرو، یہ نہیں، اس سے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مِن بَعْدِ. دیکھیے آپ، اس دن کسی کی بھی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، مگر رحمان اس کو اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات سے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے نا، اس کی بات سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہونا ضروری ہے. دیکھیے آپ جگہ جگہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یوم یقوم الروح، سورہ نبا میں ہے، دیکھیے آپ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب قیامت قائم ہوں گی، فیصلے کا دن آئیں گا تو کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح، جبرائیل السلام کھڑے کریں گے،
اور فرشتے سب باندھے ہوئے، لا یتکلمون، کسی فرشتے کے، انسان تو انسان، فرشتوں کے منہ سے بھی بات نہیں نکلے گی، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، بات جس کے کہ رحمان جس کو اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بات درست بھی ہونا ضروری ہے۔ اب ان تمام باتوں کے لیے دیکھیے آپ ایک آیت ہے سورہ زمر میں، آپ جا کے نکال کے دیکھیے، آیت نمبر 19 ہے۔ اب یہ آیت ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی اس آیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ قرآن فرقان ہے، حجت ہے، کسوٹی ہے، ہر غلط بات کو کٹ کر دیتی ہے۔ اگر اس کے خلاف میں کوئی قصہ کہانی واقعہ کوئی روایت آ رہی ہے اور قرآن ایک بیان کر رہا ہے تو آپ قرآن کی بات کو حق ماننا ہے۔ قصے کہانیاں برسوں بعد لکھے گئے سو ہے، وہ اس کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ، سورہ زمر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ عذاب دینے کا طے کر لیا ہے، حکم جاری کر دیا ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو جہنم کے عذاب سے نکالیں گے؟ آپ اس کو بچیں گے جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا طے کر لیا ہے، آپ اس کو نکالیں گے؟ آیت یہی بیان کر رہی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں کسی کی سفارش کر سکے اس کے حکم کے بغیر؟ کوئی بھی کیوں نہیں کر سکتا۔ آیت کا بقیہ جملہ بتا رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بات کلیئر ہوگی۔ اللہ سفارش کے لیے کیا بولیں گے آگے؟ پیر پیغمبر ولی اللہ کیا بولیں گے؟ یہ میرا امتی ہے، یہ فلانا انسان ہے، یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ فلانا ہے، اس کو معاف کر دو، یا یہ اتنا گناہ گار نہیں ہے، غلطی سے گناہ ہو گئے ہیں۔ جو سفارش کس کو بولتے ہیں بھائی؟ دیکھیے آپ جا کے لیڈروں کے پاس بھی سفارش کرتے ہیں، ناکوں میں بھی کرتے ہیں نا، جا کے کیا بتاتے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ اس کو جو پکڑ کے لائے ہیں یہ ویسا نہیں ہے، یہ شریف ہے، یہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو لا لیے ہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، کون ہے جو میرے یہاں آ کے کسی کی سفارش کر سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم، میں جانتا ہوں انہیں کیا بھیجا عمل، وہ من خلفہم، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، کتنے پراپرٹی، کتنے جو ہے نا ایسے جو ہے نا غلط رسومات چھوڑ کے آیا، جو اس کے بعد برسہ برس تک لوگ اس کے پاس وہاں آ کے جو ہے نا گمراہی کا شکار بن گئے، گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں کیا ہمارے پاس نیکیاں بھیجا، کیا پیچھے برائیاں چھوڑا، اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ میں جانتا ہوں۔ کیا اے فرشتوں اور اے انسانوں، اے پیغمبروں اور اے ولی اللہ، کیا تم پہچانتے؟ بندہ میرا، کوئی بھی رسول، نبی، فرشتہ، ولی کیا انسان کے وسوسوں سے واقف ہوتا ہے؟ یا اللہ کیا بولے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ، الا یعلم من خلق، وسوسے، ارے جو پیدا کیا وہ نہیں جانتا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو باریکی، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی فکر کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ہاں یاد رکھیے آپ، سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش رہنا ضروری ہے۔ لا کے پیش کریے، ایک انسان دیکھیے آپ جب ڈگری میں آ جاتا ہے، ایک آدھ نمبر سے فیل ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ منسٹر کے پاس چلے جاتے ایجوکیشن، جا کے بولتے کہ بھائی 1 سال خراب ہو جاتا، 1 نمبر سے فیل ہو گیا ہے، انہیں وہ کر دیتا، ریکمینڈ کر دیتا، اس کا 1 سال بچ جاتا۔ 1 آدھ نمبر کے لیے ریکمینڈ لگا سکتے ہیں، کچھ نیکیاں باقی رہ گئے ہیں، کچھ اس کے لیے ریکمینڈ لگا سکتے ہیں، جا کے بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گا۔ لیکن ٹوٹل پیپر، پورے ہر پیپر میں 0، کہیں آج تک کوئی گیا جا کے ریکمینڈ کرا، کہیں میں بھی پورا نہیں ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کے حق میں بھی کوئی ولی، فرشتہ، کوئی نبی جا کے سفارش نہیں کرے گا۔ وہی بتا رہے ہیں، لمن یشاء ویرضی، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے اور اس سے راضی ہونا ضروری ہے،
وہ راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا، اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے وہ علم ہے علم غیب، جتنا جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا جگہ فرمائے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، زمین اور آسمان کا غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے بھی آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں ان کو علم غیب نہیں ہے۔ فرشتے آپ جو سوچے انہوں نے یہ سوچ رہا لکھ دیا برائی نہیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں پیغمبروں کو جو دیا گیا ہے وہ ہے خبر غیب، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے پیغمبرو اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، خبر کی اطلاع دے دیتا ہے، وہ غیب کی خبر کہلاتی ہے۔ لیکن علم غیب صرف نبیوں کو نہیں، ولیوں کو نہیں، اولیاء اللہ کو نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ قرآن کئی جگہ بیان کیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے غیب کا علم کا ادراک کوئی بھی جو ہے نا آپ احاطے میں نہیں لا سکتے ہیں، تصور میں نہیں لا سکتے ہیں، الا بما شاء، اللہ تعالیٰ جتنا علم دیا ہے اتنا ہی علم ہے۔ جیسا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرمائے نا، انشاءاللہ میں جلدی بات ختم کروں گا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ 5 باتوں کا ذکر کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کا علم ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوں گی اس کا علم اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارشیں برساتا ہے، کب برسانا، کہاں برسانا، کتنے حلقے میں برسانا، کتنی سینٹی میٹر برسانا، کدھر برسانا کدھر نہیں برسانا، اس کا بارشوں کا بھی بھیجنا اور برسانے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب آپ بولیں گے جو ہے نا آج کل اسکیننگ کرا لے کے جو ہے نا معلوم ہو جا رہا بچہ کیا ہے بچی کیا ہے، بات اتنی نہیں ہے، یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کا ہی علم ہے، جو اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ آپ کا علم نہیں ہے۔ جتنا سائنٹیفک آج علم ہے نا، سائنسی علم، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دے دیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، بتا دیے ہم نے انسان کو علم دے دیا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ اب اسکیننگ کرا دے کے پہلے معلوم کر لے کہ بچہ ہے بچی ہے، نہیں، وہ یعلم ما فی الارحام کا مطلب یہ ہے اب یہ نکلنے والا جو ہے کیا نیک صورت نکلے گا بد صورت نکلے گا، ذرا یہ بتاؤ، ذرا بولو ذرا کون سا اسکیننگ ہے کرا کے بتا، بولو، گورا نکلتا، کالا نکلتا، اچھا نکلتا، خراب نکلتا، ترچھا نکلتا، بہرا نکلتا، اندھا نکلتا، بتا بولو، کب جیتا کب مرتا بتا بولو۔ وہ نہیں بتا سکتے، کوئی اسکیننگ نہیں بتا سکتی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ 5 باتوں کا ذکر ہے سورہ لقمان میں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں جا کے دفن ہونے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ، کیونکہ آیتاں تو بہت سارے زیادہ ہے، لہذا جو ہے میں انشاءاللہ یہاں پر آیت الکرسی کا اختتام کرنے والا ہوں۔ اس کے آخری جو جملہ ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین اور آسمان، یہ ان دونوں کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، ان کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے، ہم ان کی حفاظت میں آ گئے، ہم ان کی حفاظت میں آ گئے، فلانا کر لے، یہاں سے باہر سے جانے والوں کو دیکھو آپ امام ضامن بن لے چلے آتے، امام ضامن جو ہے اب ان کی ضمانت میں آ گئے۔ ارے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی جو ہے نا زمین آسمان کی ساری مخلوق کی حفاظت، دیکھ بھال، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا بڑا بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ یہ چند الفاظ تھے آیت الکرسی کے متعلق۔ آیت الکرسی کا مطلب یہ ہے آیت، وہ آیت جس میں کرسی سے مراد بیٹھنے کی کرسی نہیں، اقتدار، کرسی کی لڑائی جیسا کہتے ہیں،
یہ اقتدار، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت، بادشاہت، اقتدار، پاور بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کی پہچان ہے اس کے اندر۔ اگر انسان جو ہے نا ایک دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھ لے تو پھر وہ جو ہے نا کبھی مٹی کو نہیں پوجیں گا، پتھر کو نہیں، پانی کو نہیں، سورج کو نہیں، سمندر کو نہیں، کوئی نعرہ ڈال لے کے یہ نہیں سمجھیں گا کہ میں حفاظت میں آ گیا، کوئی تعویذ ڈال لے کے نہیں، بلکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ ہی میرا حفاظت کرنے والا ہے، میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو دنیا کی کوئی شے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو خالی آیت الکرسی گلے میں ڈال لیے پھر رہی، آیت الکرسی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، گھروں میں آیت الکرسی لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس پہ سوچو، سمجھو، عمل کرو، خالی لٹکانے سے نہیں۔ ڈاکٹر دوا لکھتا لے کے لٹکا لے کے رکھو، آپ زندگی بھر صحت مند نہیں ہوتے جب تک وہ دوا استعمال نہیں کرے۔ ویسا ہی جو ہے آیت الکرسی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھو، پڑھو، پھر ایک اللہ کی عبادت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو نہ۔ پھر انسان جو ہے نا جب آیت الکرسی اس لیے اس کا مقام بڑا ہے، کیوں؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوئی ہے، اس کے بعد اگر کوئی سورے میں ہے تو وہ سورہ اخلاص میں ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے نا باقی کے سورتوں میں الگ الگ جگہ ہوئی ہے، لیکن یہاں مکمل تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے نا اسلام پر چلنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے، ادا کر لیجیے۔